العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنه لا يحب المستكبرين وقال الله تبارك وتعالى ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر۔ میرے محترم قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی شرافت دے کر پیدا کیا، اس کو بڑی عزت دی، کرامت اور شرافت کے ساتھ، اور طرز زندگی کے بارے میں بتا دیا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے کہ تم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور ان کے ذریعے سے یہ تعلیمات دیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ جو ناپسند ہیں ان کے چھڑوانے کا انبیاء کو حکم دیا، اور جو کرنے کی ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کا حکم دیا۔ تو اس چیز میں ایک ایسی صفت، ایک ایسی چیز جو صرف اور صرف اللہ کی ذات کو جچتی ہے، جو اللہ کی صفت ہے، اور وہ کیا صفت ہے؟ وہ ہے تکبر۔ اس لیے اللہ نے پہلے سے واضح کر دیا کہ اللہ کے بندے کون سے ہیں، وعباد الرحمن، کہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر انتہائی عاجزی اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن تمشی فی الارض ہونا، کہ اللہ کے بندے عباد الرحمن کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو زمین پر انتہائی تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ نے کیا فرمایا کہ تکبر والوں کے ساتھ اللہ محبت نہیں کرتے، ان کو پسند نہیں کرتے۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ دوسری جگہ ہے ولا تسعر خدک للناس، کہ لوگوں کے لیے اپنے چہرے کو نہ پھیریں، چہرے پہ ناگواری نہ لائیں۔ لوگوں کے لیے اپنا چہرہ، یعنی کوئی ناپسندیدگی ہو گئی تو اپنا چہرہ نہ پھیریں، ناپسندیدگی نہ لائیں۔ ویسے تو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ان کے ذریعے سے امت کو تعلیم دینا تھی۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ اب یہ جو قرآن کی جتنی تعلیمان ہیں، قرآن ہمارے نبی پہ اترا ہے تو سب ہمارے لیے ہیں، اور زمین پہ ولا تمشی فی الارض مرحا، اترا کے نہ چلو۔ مرحا کا مطلب کیا ہے؟ اکڑ کے چلنا، اترا کے چلنا، تکبر سے چلنا، ایک خاص حیت سے چلنا۔ انک لن تخرق الارض، اللہ کہتے کہ تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، کہ تو ایسے اکڑ کے چلے زمین پر، ایسے قدم رکھے اس انداز سے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے قدم سے زمین پھٹ جائے گی، زمین چیر جائے گی، تو زمین کو چیر کے چلے گا، ایسا نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تو اس قدر تکبر میں اتنا تیرا قد اونچا ہو سکتا ہے، تیرا دماغ اتنا اونچا کہ تو پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ جائے، یہ بھی تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جس طرح میں نے تمہیں بنایا ہے ویسے ہی چل۔ اور حدیث میں جو اتنی عجیب قسم کی حدیث ہے، اتنا خطرناک معاملہ ہے، لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال خردل حبة من کبر، وہ آدمی ہرگز جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا۔ تکبر کی وجہ سے اور بھی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، خود پسندی بھی آ جاتی ہے۔
میری بات ٹھیک ہے، میں جس طرح کر رہا ہوں یہی ٹھیک ہے، یہ خود پسندی ہے، میں اچھا ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں اعلیٰ خاندان سے ہوں، یہ فلاں اتنا بدصورت ہے، یہ اتنا گندہ ہے، یہ اتنا نیچ ہے، یہ اتنا چھوٹا انسان ہے۔ اور تکبر جو ہے، تکبر کے بارے میں شیخ سعدی کہتے ہیں تکبر عزازیل را خوار کر بزندان لعنت گرفتار کر۔ جب اللہ نے کہا کہ شیطان کو عزازیل اس کا نام تھا اور یہ سب سے بڑا فرشتہ تھا، فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا بڑا تھا، یہ فرشتوں کو نصیحتیں کرتا رہتا تھا، عزازیل اس کا نام تھا۔ یہ شیطان مردود کیسے بنا؟ اسی تکبر کے ہاتھوں۔ جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کر آدم کو، تو اللہ کا حکم تھا، فوراً سجدہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ کی صفت اوپر کو اٹھنے والی ہے، مٹی نیچے کی طرف گرتی ہے، تو اس میں یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ فخرج منہا فإنک رجیم، تو اللہ نے کہا دفع ہو جا، میری جنت سے نکل جا، ہمیشہ کے لیے تو مردود ہو گیا۔ کیوں مردود ہوا؟ اسی کو شیخ سعدی نے اپنے شعر میں بیان کیا کہ تکبر عزازیل را خوار کر۔ عزازیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، سب کا بڑا فرشتہ، سب کا سردار، لیکن شیطان بن گیا، قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتے اس مردود سے۔ لعین کا اس کا نام ہے، کیونکہ لعنت کیا ہوا ہے۔ کس لیے ہوا؟ اس تکبر کی وجہ سے۔ بزندان لعنت گرفتار کر، ہمیشہ کی لعنت میں گرفتار ہو چکا ہے، قیامت تک اس پہ لعنت کی جاتی رہے گی۔ تکبر نیایت ز صاحب دلاں، تکبر عقل مند لوگوں سے صادر نہیں ہوتا، پڑھے لکھوں سے صادر نہیں ہوتا۔ تکبر بود عادت جاہلاں، یہ تو جاہلوں کی عادت ہے۔ اب جاہل میں برابر ہیں، دو قسم کے جاہل ہوتے ہیں، ایک پڑھے لکھے تکبر کرتے ہیں وہ بھی جاہل ہیں، ایک ان پڑھ تکبر کرتے ہیں وہ بھی جاہل ہیں۔ تکبر جس میں بھی آئے گا وہ جاہل انسان ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، چاہے 1000 ڈگریاں اس کے پار ہوں۔ اللہ کا فیصلہ ہے، تو اس لیے اللہ کا حکم ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے بندے تو وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی عاجزی سے، مسکنت سے، تواضع سے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیسا تھا؟ یوں لگتے تھے جیسے بلندی سے نیچائی کی طرف آ رہے ہیں، تھوڑی سی کمر جھکی ہوتی تھی۔ جب بلندی سے بندہ نیچے اترتا ہے تو تھوڑا اس حیت میں ہوتا ہے نا، کمر تھوڑی جھکی ہوتی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا تھا۔ دو جہانوں کے سردار ہیں، سید المرسلین ہیں، اللہ ان کے ہر مرضی پہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو کچھ وہ چاہتے ہیں، لیکن عاجزی اس قدر ہے۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہ تکبر جو ہے، تکبر یہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ منبر رسول پہ کھڑے ہوئے ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا، اے لوگو میری بات غور سے سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کی، تواضع اختیار کی، مسکنت اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ۔ اپنی ذات میں تو وہ چھوٹا ہوتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کو دلوں میں وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، اور جس نے تکبر اختیار کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اللہ اسے نیچے گراتا ہے، ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، خسیس بناتا ہے اسے۔ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ عَظِيمٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى لَهُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، یہاں تک کہ کیونکہ متکبر آدمی لوگوں کی نظروں میں سے چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت وہ لوگوں کو ذلیل کرتا رہتا ہے، ان کی بے عزتی کرتا رہتا ہے، ان کی عزت نفس مجروح کرتا ہے، تو لوگ اس کو چھوٹا اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ اپنی ذات میں دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں،
لوگوں کی نظروں میں کچھ نہیں ہوتا وہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر کر دیتا ہے عزت کے لحاظ سے۔ جیسے کتا گزرتا ہے نا راستے میں تو لوگ اسے ایک ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو آوارہ کتا ہو، تو اللہ یہاں تک اسے لاتا ہے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ تو اس لیے جو تواضع ہے اس کے جو مخالف، اس کے بالمقابل جو تواضع ہے، تواضع واضح حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ فہو فی نفسی صغیر وفی اعین الناس عظیم۔ اللہ لوگوں کی نظروں میں اسے بلند کرتا ہے۔ یہ تو عاجزی کی وجہ سے لوگوں سے اچھی طرح ملتا ہے، عاجزی سے ملتا ہے، تواضع سے ملتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، یہی حکم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے دلوں میں، وہ دل سے اس کی قدر کرتے ہیں اس متواضع بندے کی۔ لیکن جو متکبر ہوتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، من تکبر وضعہ اللہ، اللہ سر کے بل اسے نیچے گرائے گا، اور فہو فی اعین الناس صغیر وفی نفسہ کبیر، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، چاہے وہ مال کا تکبر ہو، چاہے اعمال کا تکبر ہو، چاہے وہ جو ہے اپنے کوئی حسن کا تکبر ہو، اپنے خاندان کا تکبر ہو، کسی بھی چیز کا تکبر ہو، تکبر اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ تکبر کا انجام نہایت ہی بھیانک ہے، نہایت برا انجام ہے، اس کا خاتمہ بڑا برا ہے۔ اس لیے میں ہوں یا آپ ہیں یا جو بھی سننے والے ہیں، کبھی بھی ہمارے دل میں عجب اور تکبر نہ ہو۔ تکبر کہتے ہیں ہم ظاہری حلیے سے، اپنے ظاہری عادات سے اور اشارات سے اور افعال سے یہ ظاہر کریں کہ ہمارے اس سے تکبر جھلکے، دوسروں کو کم سمجھنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا۔ اور عجب کہتے ہیں جو دل میں ہو، اوپر سے تو عاجزی دکھائے لیکن اندر یہ ہو کہ نہیں میں بہت زبردست ہوں، میں بہت اعلیٰ ہوں، میری تعلیم بڑی ہے، میرا خاندان بڑا اونچا ہے، ہم بڑے امیر ہیں۔ اور اس سے زیادہ مال کے تکبر سے، حسن کے تکبر سے، قوم کے تکبر سے، اگر یہ بھی بڑا عجیب تکبر ہے، بینک بیلنس ہے، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اس کا تکبر، اس سے جو زیادہ خطرناک تکبر ہے وہ اعمال کا ہے۔ یہ جو شیطان نیک لوگوں کو چکر دیتا ہے نا، یہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یار میں تو 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرتا ہوں، میرا فلاں مالے دار ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، تو میں اسے بہتر ہو گیا نا۔ بھئی یہ فیصلہ تو نے خود کیسے کر لیا؟ یہ تو اللہ نے کرنا ہے، تو نے کیسے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ یہ برا ہے اور میں اچھا ہوں؟ اس لیے یہاں ساتھ ایک اور حدیث میں ایڈ کرتا ہوں، ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین پر ہمیشہ خیر کا گمان کیا کرو، برا گمان نہ کیا کرو، اس سے انسان بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہے کہ تکبر میری چادر ہے، اس کو نہ اتارنا ورنہ میں تمہیں ذلیل کر کے تمہاری ناک رگڑ کے رکھ دوں گا۔ تکبر صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، اللہ کے ساتھ جچتی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی ناک رگڑی ہے، اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے۔ فرعون انا ربکم الاعلی، تکبر کی وجہ سے پہلے اللہ نے اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھیجی، مکڑیاں، مینڈکیں، خون کا عذاب، جوؤں کا عذاب، وہ بدبخت نہیں سمجھا، پھر ایک دم جو اس کو بڑا عذاب دیا، پھر غوطے کھاتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ اب اس کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی۔ اب اس نے کہا، کیا کہا کہ اے موسیٰ میں تیرے اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ سارا تکبر اللہ نے نکال کے رکھ دیا۔ نمرود کا یہی تھا، اس کی ناک میں مچھر گھسا اور اپنے ہی درباریوں سے جوتے مرواتا، ذلیل ہو کر، کیونکہ اللہ نے کہا نا میں ذلیل کر کے چھوڑوں گا اس کو، یہ ذلیل ہو کے رہے گا۔ ایسے جتنے بھی، اب فرعون جو ہے، فرعون یہ استعارہ بن چکا ہے، جو بھی ظالم اور متکبر ہوگا اس کو فرعون کہا جائے گا، جو بھی یزید کی طرح ظلم کرے گا اسے یزید کہا جائے گا، استعارہ ہے، یہ استعارہ بن چکا، ایک نشانی ہے۔ فرعون ہو گیا، یزید ہو گیا، چنگیز خان ہو گیا، وہ بھی بڑا ظالم تھا، تو کہتے یہ چنگیزی مزاج کا بندہ ہے، یہ فرعون ہے، یہ یزیدی مزاج کا بندہ ہے، یہ استعارہ بن چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میں بیٹھا ہوں یہاں بول رہا ہوں، آپ بیٹھے سن رہے ہیں، ہمارے اندر صرف ایک اللہ کے حکم سے ہوا ہے جسے روح کہتے ہیں۔ ابھی اگر اللہ کا حکم ہوا یہ روح نکل گئی
تو اس بندے کو ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے، مردہ کہا جاتا ہے، اس کا نام بھی ختم، اس کا خاندان بھی ختم، اس کا تکبر بھی گیا، اس کی سارے نسبتیں صاف ہو کے رہ گئی، سب چٹ ہو گیا۔ اب کہتے ہیں جی یہ فوت ہو گیا، یہ مردہ ہے، اس کو نہلائیں گے، اس کی کریں گے، اس کو کفن دفن کریں گے، اس کو لے جائیں گے، اس کا جنازہ پڑھیں گے، اس کو دفن کر دیں گے۔ یہی چیز دیکھیں، اور جس نطفے سے ہم بنے ہیں اس کو دیکھیں کہ کس چیز سے ہم بنے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیوں ہم تکبر کریں گے؟ کس چیز کا تکبر کریں گے؟ تکبر صرف میرے رب کے ساتھ اس کی صفت ہے بس، اور کسی کی بھی نہیں ہے مخلوق میں۔ اس لیے متواضع آدمی معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے، متکبر آدمی اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں، اگرچہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس بیچارے کی عزت اس کی عزت کرتے ہوں، مجبوری کی وجہ سے لوگ، لیکن میں نے جو حدیث کے جو الفاظ ہیں نا کہ وہ اپنی ذات میں تو یہ سمجھتا ہے متکبر کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، یار بہت بڑا آدمی ہوں، میں بہت اچھی طرح بول لیتا ہوں، بڑا زبردست کاروباری بندہ ہوں، بڑا فصیح بلیغ ہوں، بڑی میری اعلیٰ تعلیم ہے، زبردست قسم کا ڈاکٹر ہوں، اچھا انجینئر ہوں، بہترین قسم کا بزنس مین ہوں۔ یہ سارے کے سارے تکبر جو ہے نا ایک دن نیچے گراتے ہیں۔ آپ معاشرے میں دیکھ لو، پوری دنیا میں دیکھ لو، جو جتنا متواضع ہوگا لوگ اتنا اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اتنے اس سے پیار اور محبت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ ڈالتا ہے، اس کا کام ہے تواضع اختیار کرنا۔ اور متکبر ہمیشہ لوگ اس کے پیچھے پھر باتیں کرتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کی حرکتیں ایسی ہیں۔ تو اس لیے جو حدیث میں آیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا، ہم عباد الرحمن بنیں، اللہ کے بندے بنیں۔ اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ بہت عاجزی سے رہتے ہیں، تواضع سے ملتے ہیں، کھلے سینے سے، مسکراتے چہرے سے یہ لوگوں سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور مرحا ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر چلنا، ایسے ایسے قدم اٹھانا، سینہ نکال کر، گردن اکڑا کر، جیسے گردن میں سریا ہو۔ اس لیے تو اللہ نے کہا انک لن تخرق الارض، کہ تیرا کیا خیال ہے جو تو اس طرح اکڑ اکڑ کے قدم اٹھا رہا ہے، تو زمین کو پھاڑ ڈالے گا۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور کیا جو اس طرح تو اکڑ اکڑ کے اور مجھے مونڈے اور کاندھے اوپر اٹھا اٹھا کے، کیا تو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تیری حیثیت یہی ہے کہ تو انسان ہے، تجھے یہ نہیں جچتا کہ تو تکبر کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے اگر ہم عزت طلب کرتے ہیں تو اس کی پھر نشا، جیسے میں نے شروع میں بتایا نا تمہیدی بات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو تعلیمات دی کہ ان سے کہو، رب کا پیغام اپنے مخلوق کو دو کہ اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے اور ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جن کو پسند کرتا ہے ان کو اختیار کرو، جن کو ناپسند کرتا ہے ان کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اب جب ایسا کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری محبت تمام مخلوق کے دل میں ڈال دے، وہ سب آپ سے محبت کریں گے۔ تو متکبر بننا اور ظالم بننا یہ استعارہ ہے فرعون، یزید، چنگیز اور ہلاکو۔ یہ پھر اس طرح لوگ مثالیں دینے لگتے ہیں۔ اور جو متواضع عاجزی ہے وہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی کوئی مسئلہ بتانے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی یہ ایسے بیٹھ کر نہیں، گھٹنے اوپر اٹھا کے اور ایسے عاجزی سے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے بندہ بیٹھتا ہے نا گھٹنے ملا کے ایسے اوپر ہاتھ باندھ کے، تو انتہائی تواضع کی صورت ہے۔ اب وہ عورت آئی مسجد نبی میں مسئلہ پوچھنے، لیکن آپ کو اس حالت میں دیکھ کے مرعوب ہو گئی، آپ کے روب کی وجہ سے واپس جانے لگی۔ تو ایک صحابی نے حضور کو اطلاع دی کہ یہ مسکینہ تو آپ سے ڈر گئی۔ اس سے ایک استدلال یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی نبی کے طریقے پہ چلے گا اللہ اسے عزت بھی دے گا، اس کا روب بھی ہوگا، جو نبی نے کہا جیسے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت بھی دے گا، اس کا روب بھی ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کی عاجزی اور ان کے اخلاق اللہ ہمیں نصیب کر دے، اللہ آپ سب کو نصیب کر دے، اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے۔ اور جو کچھ بھی ہم
کہیں بھی کوئی بات اچھی سنی ہو، کوئی حدیث سنی ہو، تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی ساتھ ساتھ یہ بھی ہم دعا مانگے کہ اللہ ہمیں ساتھ ساتھ عمل والا بھی بنائے۔ صرف یہ نہ ہو کہ میں باتیں کرتے رہ جاؤں، آپ سنتے رہ جائیں، اور اس حالت میں خدا نہ خواستہ اللہ سے ملاقات ہو کہ پھر شرمندگی ہو، بلکہ ایسے ہو کہ اللہ ہمیں ایسی صفات دے اور ایسے عظیم لوگوں میں شامل کریں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں ان اعمال کی وجہ سے۔ اعمال ہی ہوتے ہیں نا، عادات اور اعمال، اور متواضع بندہ معاشرے میں اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ متکبر بندے کی وجہ سے معاشرہ سارا ڈسٹرب اور خراب ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ گھر والے تنگ ہوتے ہیں، محلے والے تنگ ہوتے ہیں، خوشگوار اثر نہیں پڑتا بلکہ متواضع آدمی کے پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔